یہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا سر؟ تھینک یو سر. افسوس کا مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یہ 76-77 سالہ ہسٹری ہے اس میں اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی واقعات نہیں ہوئے جس بھونڈے انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ معزز پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو کر ان کو گرفتار کیا گیا. یہ پارلیمنٹ کی توہین کی گئی, پارلیمنٹ کے وقار کو تتار کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو کہتے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے, تو انہوں نے پارلیمان کا چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی ہے وہ نہ چھوڑا. اس کے بعد دیکھیں ہمارے کوئی 5-6 جو ہے وہ ایم این اے جو ہیں وہ مسنگ ہیں جی. ان کی فیملیز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے موبائل آف ہیں, ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں جی. تو یہ اکبر صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب ہاؤس بٹھایا ہوا ہے ان کو. آج یہ ان کے سورسز ہوں گے جی, ان کو انہوں نے وہاں بٹھایا ہوا, ان کی مرضی اور منشا کے علاوہ وہ سامنے آئیں گے تو اپنی باتیں وہ بتائیں گے. آپ دیکھیں اس ماحول میں یہ جو کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے خواجہ صاحب, کہہ رہے تھے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نامکمل ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. جو آئین اور قانون میں جو پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے جو چھوٹے موٹے فلاز رہ گئے, یہ پارلیمان کو مضبوط بنانے کا اور آئینی ترمیم کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ بھونڈا انداز. اسے آپ رول آف لا کہتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان مضبوط سے مضبوط ترین ہو رہی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ وارداتیں کی ہیں جو مارشل کے رجیم میں بھی نہیں ہو سکی. دیکھیں جی, ہم آئین پسند ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے جو کیسز جو ہیں وہ پڑھنے پڑے ہیں ان میں جو ہے وہ جلد انداز میں وہ جو ہے وہ نمٹ جائے. لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کے سامنے آپ بیٹھیں, آپ بات کریں, اس بات کے بعد جو ہے وہ اس پہ کنسنسس جو ہے وہ کم از کم کریں. آپ رات کے اندھیرے میں چھٹی کے دن جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ان کے منہ میں تماچا اور کیا ہوگا کہ لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی مسودہ ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا منسٹر بھی جو آن بورڈ نہیں تھا. جب جس حکومت کے لا منسٹر کے یہ حالات ہوں, جس گورنمنٹ کی حکومتی اداروں کے یہ حالات ہوں, جن کے دور میں یہ حالات ہوں کہ پارلیمان کے اندر گھس کے عوامی نمائندوں کو گرفتار کیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ ان کے منہ سے یہ باتیں سنتے ہوئے ہم شرمندہ ہیں اور ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مسلسل کے باوجود ترمیم پاس کیوں نہیں ہوئی, کیا وجوہات ہیں؟ نہیں دیکھیں نا جی, مطلب ترمیم پارلیمان کا کام ہے, پارلیمان کرتی رہتی ہے, پارلیمان کا رائٹ ہے, ہر وقت تو جاری رہتی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا تھا اور جس انداز میں کہا جا رہا تھا, دیکھیں نا جی, یہ سمجھتے ہیں جناب کہ یہ تو جمہوری لوگ ہیں, وہ پہلے مسودہ دیکھیں گے, اس پہ بحث مباحثہ ہوگا, اس کی جانچ پڑتال ہوگی, کیا اس پہ بہتر ہے کیا اس میں بہتر نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں یہ کیسے اس کو بازو مروڑ کے گرفتار کر کے وہ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے منظور کروانا چاہ رہے تھے. ایسی آئینی ترمیم میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ ابھی نمبر ان کا پورا ایسے ڈیلے کیا گیا معاملہ. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب لاہور سے یہاں آ گئے تھے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ بار بار جو ہے وہ سینٹ اور سپریم کورٹ اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس آگے کر رہے تھے, پھر کیبنٹ میٹنگ کر رہے تھے. اگر ان کی اکثریت ہوتی تو ایسے کرتے. ابھی تک معاملہ مولانا کے اوپر ہے, اگر مولانا مان گئے, کیونکہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جزیات دیکھنا چاہتا ہوں, تفصیلات پڑھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ ڈیموکریسی دا نیم آف ڈے ٹو ڈے افیئرز جی, یہ ہر روز کے افیئرز ہوتے ہیں. ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ شکست فاش ہوئی ہے, اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے انداز میں یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے. سر, یہ مذاکرات آئینی ترمیم کے لیے آپ کے ساتھ صرف حکومت ہی کر رہی تھی یا کسی اور طرف سے بھی کوئی پریشرائز یا پھر کوئی پیغام رسانی ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, یہ دراصل جو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی, یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جو پارلیمان پہ جو اٹیک ہوا ہے, جو پارلیمان کی توہین کی گئی ہے, جو پارلیمان پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. تو اس میں پھر تھوڑی سی یہ باتیں بھی آگے چل پڑی, لیکن چونکہ ان کے پاس تو کوئی ڈرافٹ ہی نہیں تھا جی. یہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا سر؟ تھینک یو سر.